قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إذ لبثتم إلا قليلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات قیامت، اس بات معاد اور مشرکین کا رد بیان فرمایا. جیسا میں نے عرض کیا تھا سابقہ آیت میں بھی کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وہاں بھی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان کرتا، وہاں بھی ذکر تھا ان کا عدم ایمان بالآخرت. تو ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی کافروں کے شبہات ذکر کیے ہیں اور اس پر ان کا جواب اور رد کروایا. سب سے مسئلہ پہلا جو ہے وہ یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کئی دفعہ الحمدللہ عرض کیا ہے کہ 3 بنیادی مسئلے. سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے، اور پھر توحید کے تمام اقسام ہیں. توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء و صفات ہے، توحید فی الافعال ہے. اور جب توحید کا ذکر آئے گا تو شرک کا رد خود بخود ہو جائے گا. یعنی جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، جب توحید ہوگی تو شرک نہیں ہوگی، اور شرک ہوگا تو پھر توحید نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی موحد بھی ہو اور مشرک بھی ہو. یہ بات جیسے دیکھو نا کہ دن ہو تو رات نہیں ہو، اور رات ہو مثلا آپ لاکھ بجلیاں جلا لیں لیکن دن تو نہیں بن جاتا. تو اس لیے جہاں توحید ہوگی تو دل میں شرک نہیں ہوگا، اور اگر خدا نہ کرے شرک ہے تو پھر سمجھو توحید نہیں ہے. دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، اسلام اور کفر اکٹھے نہیں ہو. دوسرا مسئلہ تھا نبوت اور رسالت، کہ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ جتنے اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، سب برحق. ان پہ جتنی کتابیں اتاری سب برحق. ان کے جو تعلیمات دینیت ہے سب برحق. تو دوسرا مسئلہ ہوا نبوت اور رسالت. تیسرا مسئلہ جو ہے سب سے بڑا اصولی مسئلہ وہ ہے قیامت. اور قیامت میں بھی ہمارا یہ ایمان تفصیل سے ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر میدان حشر میں جمع ہونا ہے، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا،
میزان ہوگا، اللہ فیصلہ کروائیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، اس کی تفصیل۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن، 114 صورتوں میں تقریباً 102 صورتوں میں قیامت کا مسئلہ ہے۔ یعنی اندازہ کریں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے کہ سارے قرآن میں 114 صورتیں، ان میں تقریباً 102 صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے۔ اچھا 65 صورتوں میں تو بڑی تفصیل سے ذکر ہے، باقاعدہ اس کے دلائل ہیں، اور باقی صورتوں میں بھی قیامت کا ذکر ہے، تفصیل سے نہ صحیح، اجمال سے صحیح، لیکن قیامت کا ذکر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی بات کو سمجھیں، کیونکہ جب تک آدمی اصل مسئلہ نہ سمجھے نا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مسئلہ جو ہے نا، جب تک وہ نہ آدمی کی سمجھ میں آئے، وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی نے کسی میرے جیسے مولوی سے پوچھا، جناب کتا کنویں میں مر گیا ہے، کتنا پانی نکالنا ہے؟ اس نے کہا 200 ڈول نکال دو۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا 300 ڈول نکال دو۔ چوتھے سے پوچھا، اس نے کہا سارا پانی نکال دو۔ پھر صحیح عالم کی خدمت میں گیا، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا پہلے کتا تو نکالو، تم 400 ڈول نکالو یا 300 نکالو، کتا اگر اندر پڑا رہے گا تو کیسے پاک ہوگا؟ اصل مقدار یہ ہے کہ پہلے کتا نکالو پھر پانی نکالو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آدمی کے دماغ میں مسئلہ کی اصل وجہ سمجھ نہ آئے وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے۔ آج دیکھیں نا پوری دنیا میں، پورے عالم میں، میڈیا پہ آپ بیٹھ جائیں، پوری دنیا کے نیوز چینل کھول لیں، بس یہی آپ کو ملے گا، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، یہی آپ کو۔ اور ہر جگہ یہ ہوگا مسلمان مسلمان مسلمان، خاص طور پہ داڑھی والے۔ بھائی اصل مسئلے کو سمجھو، آخر کیوں؟ اصل مسئلے کو سمجھ لو تو 1 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی کہ بھی آخر ایسا کیوں ہو رہا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب تک اس لیے آپ دیکھیں نا جی کہ ہمارے یہاں جو آپ نے دیکھا ہے نا طریقہ علاج، پہلے تو ہمارے ملک میں ڈاکٹر ہوتے نہیں، ڈاکٹر کہاں غریب بہار میں، ڈاکٹر تو آتا ہی نہیں بہار میں، سارے ماشاءاللہ وہ عطائی ہوتے ہیں، کوئی ڈسپینسر ہوتا ہے، کسی نے 20-21 کا لائسنس دوائیں بیچنے کا لے لیا، ڈاکٹر بن گیا صاحب، تو بس وہ ماشاءاللہ پھر بندوں کو مارتے مارتے آخر ٹھیک ہوئی جاتے ہیں۔ روزانہ جو آدمی اوسطاً 5-10 آدمی مارتا رہے تو 100-200 کے بعد تجربہ ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جائیں گے تو فوراً، یا جیسے آپ ہمارے عام معاشرے میں دیکھو نا، کسی کو کہو کہ مجھے داڑھ میں درد ہے، وہ کہے گا پاناڈول کھا لو۔ دوسرے سے پوچھو جی داڑھ میں درد ہے، وہ کہے گا نہیں سائیڈان کھا لو۔ تیسرے سے پوچھا گا کہ جی داڑھ میں درد ہے، وہ کہے گا جی نہیں پونسٹان کھا لو۔ چوتھے سے کہیں گے کہ جی درد ہے، وہ کہے گا نہیں جی لونگ کا تیل اندر بس کرو۔ ہر آدمی اپنی ڈاکٹری چلاتا رہے گا، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں اس بیچارے کو درد کیوں، یہ کسی کو پتہ نہیں، اور نہ کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہے بابا تمہیں داڑھ میں درد کیوں ہے۔ یہ بات تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ گولیاں کھاتے کھاتے جب اللہ کی رحمت سے سر نہیں رہے گا تو داڑھ کا درد تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا نا۔
جب اصل نہ رہا تو درد کہاں ہوگا؟ تو یہی حال ہے آج کل سارے مسئلے کا کہ اور باہر میں جو لوگ بڑے بڑے آدمی بھاگ جاتے ہیں نا جی، وہ فلاں ملک میں گیا، یورپ گیا، فلاں گیا علاج کرانے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو جا کے آپ بتلائیں کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے، اس کے بعد جو وہ آپ کی جناب تحقیق شروع کریں گے، وہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا وہاں سے وہ آپ سے ہسٹری لیں گے اور پوچھتے 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 وہ اپنے اندازے لگاتے جائیں گے کہ کہاں ہم نے چور پکڑنا ہے. پھر جناب سر سے لے کر پاؤں تک سارے جہان کے چیک اپ کرا ڈالیں گے، بلڈ کے سارے چیک اپ ہو جائیں گے، بلغم کا ہو جائے گا، پیشاب کے ہو جائیں گے، سارا ریکارڈ جب سامنے آئے گا تو سیکٹری فائل بنا کے ڈاکٹر کے پاس رکھے گا. ڈاکٹر اس پہ بیٹھ کے غور کرے گا، نشان لگائے گا، پھر مریض کو بلائے گا، پھر وہ جب دوا دیں گے تو صاف بات ہے کہ وہ تو مرض پہ پہنچ چکا ہے. جب وہ مرض پہ پہنچ چکا ہے تو بس اب مجھے گھٹنوں میں مثلاً تکلیف ہے، اللہ کی رحمت سے آپ میرے گھر میں آئے نا، آپ دیکھیں تو میرے بستر کے ارد گرد سب دوائیں ہیں، ہسپتال بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. کیونکہ لوگ میرے بیچارے مہربانی کرتے ہیں، حضرت میرے پاس دوائی ہے، بس آپ 10 دن استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا جلدی فوت ہو جائے. اچھا، اب میں ان کی محبت سے انکار بھی نہیں کرتا کہ ایک آدمی محبت سے بیچارہ کہہ رہا ہے، تو اب میں کیا کہوں، ٹھیک ہے جناب، وہ لے آتا ہے میں رکھ دیتا ہوں، اور لے آتا ہے میں رکھ دیتا ہوں، اور لے آتا ہے میں رکھ دیتا ہوں. اللہ کی رحمت ہے کمرے میں جگہ ہے. ویسے مجھے بھی بھول گیا ہے کہ یہ کس بلا کے لیے ہے اور یہ کس بلا کے لیے ہے. یہ میرا مقصد بات سمجھانا. اس کے مقابلے پہ جب میں باہر گیا تو میں نے انہیں کہا کہ جی میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. جس سے میں نے کہا وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور اللہ کے کعبے کے برکات ثمرات صدقات ہیں کہ جو ڈاکٹر وہاں کسی کو 10 منٹ کا ٹائم نہ دیں تو وہ ہم جیسے فقیروں کے لیے آ جاتے. یہ تو اللہ کے گھر کی برکت ہے نا، ورنہ من عالم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. بہت بڑا ڈاکٹر ہے بیچارہ اور بہت پیاربان ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں دل کا ڈاکٹر ہوں، گھٹنوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں. ڈاکٹر تو میں بڑا ہوں، آپ نے اخبار میں میرا بڑا نام پڑا ہوا ہے، لیکن میں دل کا ڈاکٹر، گھٹنوں کا نہیں. اس کے لیے تو نی کا جو ڈاکٹر ہے، جو صرف کسی گھٹنے کا ڈاکٹر ہے، اس سے رابطہ کرنا پڑے گا. اور وہ فلاں ایک ڈاکٹر ہے محمد شافی اس کا نام ہے، لیکن مکی صاحب وہ اتنا مصروف، کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر کام ہو رہا ہے اللہ رحمت کرے. نہ حرم شریف میں مر جائے کہ گھاٹے کا سردار درد اللہ پاک رحمت. یہ مسلمان کہاں ہمارے بلوچ بتائے کیا کرتے ہیں، 7-6 سال کے جب بچے ہوں نا سر پہ سیب رکھ کے گولی چلاتے ہیں کہ بچہ یوں کرتا ہے تو بلوچ نہیں آتا ہے. کھڑا ہے تو کھڑا ہے، وہ ٹھیک ہے جوڑ دیا کرو. یہ کیا ہے، وہ بیچارے کام کر رہے ہیں اور سارے ہل گئے ہیں جیسے اللہ معاف کرے تو نیچے زمین سے کرنٹ لگاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد، اس نے کہا کہ مکی صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے نی کا، یونیورسٹی میں اس کا لیکچر ہوتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ بے حد مصروف آدمی.
آپ کا تو ہوتا ہے نا جوگیوں والا پھیرا کہ آج آپ یہاں ہیں اور کل آپ وہاں ہیں اور پرسوں آپ وہاں ہیں، وہ تو کم از کم جلدی سے جلدی ٹائم بھی دے دے تو 8-10 دن چاہیے۔ تو ایک حل ہے کہ میں ٹائم لے لیتا ہوں، آپ جب واپس آئیں گے یہاں سے روانہ ہونے کے لیے دکھا دینے کا، فون پہ بات تو کرو۔ اس نے اپنی سیکٹری سے فون لیا اور ڈاکٹر شاہ سے فون بھی لایا، بات ہو گئی۔ اس نے کہا قاضی صاحب بات کیا ہے؟ اس نے کہا یار مولانا مکی صاحب آئے ہیں، ان کو گھٹنے میں تکلیف ہے، مہربانی کرو کہ کوئی نیئرسٹ ڈیٹ جو زیادہ سے زیادہ قریب تاریخ دے سکتے ہو۔ اس نے کہا یار کیا بچوں والی بات کر رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ مکی صاحب ہیں کہاں، میں وہیں ابھی حاضر ہو جاؤں۔ وہ تو میرے محسن ہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ سے، انہوں نے کہا چھوڑو یار تکلیف نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت آپ، انہوں نے کہا میں ایڈیسن میں ہوں اور فلاں، انہوں نے کہا بس میں 10 منٹ میں آیا۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے، ملے، میں نے کہا بھائی بڑی مہربانی، نے کہا جی مہربانی کی بات ہے، میں غریب آدمی ہوں، غریب ترین گھر کا انسان، میرے والدین کے پاس مجھے میٹرک پڑھانے کے بھی پیسے نہیں، جس بندے نے مجھے پڑھایا تھا وہ آپ کے والد کا شاگرد تھا، اور ہمیشہ آپ کا ذکر ہوتا تھا، مولانا کرمل صاحب، مکی صاحب ہیں، فلان ہیں فلان ہیں۔ میری تو خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے محسن کا، استاد کے بیٹے کا کوئی خدمت کر سکوں۔ تو میں نے کہا، یہ نے کہا جناب بالکل کوئی آپ کے لیے ٹائم نہیں، ابھی میری گاڑی میں بیٹھے ہیں، ابھی جاتے ہیں، ابھی میرا اپنا کلینک ہے، اپنا پرائیویٹ میرا سسٹم ہے، میں وہ نوکر ہوں کسی کا کہ میں ہم سے ٹائم لوں گا، ابھی کھولتے ہیں لیکن دکھانا وہیں پڑے گا۔ وہاں کیا دیکھو، نے کہا باقی صاحب سوا ہے ہی نہیں ہے سیما کا، اب جو مرضی آپ کا۔ اور نے کہا اس کا دوا ابھی تک نہیں ہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈاکٹری کا فائدہ کیا ہوا؟ اور نے کہا فائدہ یہ ہے کہ میں بدل دیتا ہوں گھٹنے آپ سے، آپ رہ جائیں، کل آپریشن کر کے نہیں ڈال دیتے ہیں، بات ختم۔ میں نے کہا آپریشن تو میں نہیں کراتا، اس نے کہا پھر علاج کوئی نہیں، گولیاں کھاتے رہو، جب تک گاڑی چلتی ہے چلاتے رہو، جب بالکل بریک لگ جائے تو مجھے فون کر لینا، وہیں آ کے آپریشن کر لیں۔ میں نے 100 ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا، سب نے یہی کہا جی کوئی علاج نہیں۔ اور یہاں ابھی اپنے شاگردوں سے پوچھو تو 20 نسخے مل جائیں۔ اس لیے بات کو خدا کے لیے سمجھو، اللہ کے لیے سمجھو اور دماغ میں اتارو۔ کیوں توحید سمجھ نہیں آتی؟ یہ کون سی توحید ہے کہ کعبے میں طواف کرو اور دادا پہ جا کے بچے مانگو؟ یہ کون سی قسم ہے توحید کہ آدمی یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور ساتھ یا رسول اللہ؟ اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور ساتھ یا علی مدد، یہ کون سی توحید ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مسئلہ سمجھا نہیں۔ اگر مسئلہ دماغ میں بیٹھ جاتا تو مسئلے سارے حل ہو جاتے کہ توحید ہے تو پھر شرک نہیں ہوگا، اور اگر شرک ہے تو پھر توحید نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب غور کرو کہ 102 صورتوں میں جو قیامت کا ذکر ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ بس یہ ساری بات میں نے اس لیے لمبی چوڑی کی ہے تاکہ خدا کرے وہ 5% کی بات دماغ میں اتر جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا مسئلہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا، نہ عقل سے، نہ علم سے، نہ فہم سے، نہ کتابیں پڑھنے سے۔ یہ مسئلہ خالصتاً سمجھ تب آ سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے، دل کھول لے، اللہ پہ اور محمد الرسول اللہ پہ ایمان پکا ہو جائے، پھر قیامت مسئلہ ہی کوئی نہیں۔
ورنہ نہیں سمجھا. اسی لیے قرآن نے بار بار کو دیکھو نا سمجھ کیسے آئے کہ بھی ایک رام چندر کو مرنے کے بعد آپ کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیں, 10 سال رکھا رہے, اس کی لاش نہیں بگڑتی, جیسے رکھا تھا رکھا ہے. اور ایک بڑے مولوی کو, بزرگ کو مرنے کے بعد گرمی میں 2 دن باہر رکھ دیں, لاش پھٹ جائے گی, بدبو آنی شروع ہو جائے گی. تو کہتے ہیں جناب اس کافر کو کیوں عذاب نہیں ہو رہا, یہ مسلمان کیوں رگڑے میں آ گئے؟ تو کہتے ہیں یہ تو موسم کی بات ہے, یہ گرمی تھی پھٹ گئی, وہ ٹھنڈا ہے نہیں پھٹا, بس کوئی عذاب شذاب نہیں. تو اب کیسے سمجھو, ہمیں یہ کیسے سمجھ آئے؟ جی ملک الموت آتا ہے اور روح نکالتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کدھر ہے ملک الموت؟ کسی کو ملا تھا, دیکھا ہے, بات ہوئی اب نہیں آتا ہے. جی کس کو نظر آتا ہے؟ وہ جی مر رہا ہے, وہ مرنے والا مٹی بتا ہے, نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا ہے. اسی لیے جب ہم وہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے, وہ حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب اللہ رحمت فرماتے ہیں تو قبر کو کھول دیا جاتا ہے, قبر کھل جاتی ہے, جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے, اور دیکھنے والا جاتا ہے تو کہتے ہیں قبر جیسے تھی ویسے ہے, وہ تو کوئی نہیں کھلی شدی. اور اگر یہ ہم مان لیں کہ 70 ہاتھ قبر کھلتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے 7 والے مردے ہمارے اندر آ جائیں گے. تو ادھر مرد ہو ادھر عورت ہو, 70 ہاتھ جو کھل جائے تو کدھر جائے گی؟ یہ باتیں عقل میں نہیں آتی. اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جن نے کہا کہ نہیں, مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں, کوئی زندگی نہیں, کوئی حیات نہیں, کوئی مردے سنتے نہیں ہیں, نہ سن سکتے ہیں, بالکل مر گیا بھی ختم ہو گئی بات. کیسے مٹی ہے, تھوڑی سی کان میں مٹی ڈال دو سن لیں گے آپ, کہنے جی 2 من مٹی اوپر دے دی ابھی بھی کیسے سنتا ہے؟ سمجھ نہیں. اس بات کا تعلق عقل سے, کیونکہ عالم دنیا الگ عالم ہے, عالم برزخ الگ عالم ہے. ایسی غلطی کرتا تو نہیں ہے, لیکن اللہ معاف کرے, انسان ہے بھول جاتا ہے. میں خود بھول جاتا ہوں بند کرنا. یار جن کے پاس ہوں مہربانی کرو حرم شریف میں بند کر دیں, حرم کے ادب سے. اور ویسے بھی اللہ کا شکر ہے, تم کون سے پریزیڈنٹ ہو کہ تمہارے 2-4 منٹ میں کوئی مسائل ٹیڑے ہو جائیں گے. تم نے تو یہی پوچھنا ہے نا کیا پکایا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے روٹی پکائیے. یہ تو عشاء کے بعد بھی پوچھ سکتے, یا کوئی دوست پوچھے گا گھر کا ادب کرو, دعا کرو اللہ تجھے بھی مجھے بھی ادب نصیب کرو. اور اپنے موبائل آف کر لیے یا ان کو سائلنٹ پہ لگا دیا. اور دوسرا ایک کوشش کرو کہ یہ گھنٹی کے بجائے تم نے جو دھنے میوزک بھرے ہوئے ہیں نا, یہ نہ استعمال. یہ میوزک جو ہے ایک شیطانی, اور یہ میوزک اور موسیقی اور گانا جو ہے یہ زنا کا سب سے بڑا راستہ ہے. بہرحال ہماری دل میں کہنا ہے, آگے تمہاری مرضی, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بات کو سمجھو, جیسے ایک مینڈک کنویں کے اندر ہے, اس کو کوئی دریا والا مینڈک سمجھائے کہ جی دریا ہوتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنا پانی ہوتا ہے, بے وقوف آ گئی. یہی کچھ ہے جہاں میں رہتا ہوں بس, کیونکہ وہ کنویں کا مینڈک ہے, باہر کو تو جانتا نہیں.
تو اس لیے چونکہ عالم برزخ یا عالم آخرت جو ہے وہ عالم غیب ہے. عالم غیب جب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ ایک جہان ہی الگ ہے. اب آپ دیکھتے ہیں نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 1 بجے کی فلائٹ سے مثلاً ہیتھرو جائے، 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اچھا، اب آپ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں 1:30 بجے، تو وہاں پہنچتے ہیں. ابھی عصر کی نماز بھی نہیں ہوتی، آپ پہنچ جاتے ہیں. کیسے پہنچ گئے؟ ابھی 7 گھنٹے کا سفر ہوگی. وہ جو 6 اور 7 گھنٹے کا ہمارا ان کا فرق ہے نا، وہ کور ہو گیا. سمجھ نہیں آئے گا آدمی کو، یار یہ کیسے ہو. اچھا، کئی دفعہ رات کو 1 بجے 2 بجے کی فلائٹ سے بیٹھو، صبح کی نماز وہیں ایئرپورٹ میں پڑھو، 7 گھنٹے کی فلائٹ بھی گزر گئی. اصل میں وہ آپ کے اور ہمارے ان کے درمیان میں جو 7 گھنٹے کا فرق تھا وہ کور ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. دیکھو نا، قرآن کا پہلی سورت پڑھ لو. اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی صفت یہ ہے، بما انزل الیک، جو ہم نے آپ سے اتارا ہے قرآن، اس پہ ایمان لائیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے ہم نے کتابیں اتاری ان پہ بھی ایمان لائیں. اگر یہ ایمان آ جائے تو آخرت پہ ایمان خود بخود آئے. کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے کہ قرآن سچ کہتا ہے، بس بات ختم ہو گئی. یہی وجہ تھی نا کہ ابو جہل نے اور کافروں نے جو بھڑکا دیا تھا کہ وہ نبی معراج پہ کیسے گئے، کیسے گئے، کیسے گئے، کیسے گئے، کیسے مسجد اقصی پہنچے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، ساتواں، سدھواں تھا. لیکن ابو بکر صدیق نے تو 1 منٹ بھی نہیں لگایا. حضرت ابو بکر صدیق نے تو 1 منٹ بھی نہیں لگایا. اسے صرف ایک بات پوچھی کہ یہ بات جو کہہ رہے ہو قال رسول اللہ صلی اللہ، حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، بس ختم. تو یہ قیامت تب سمجھ آئے گی جب ایمان ہو کے صدق رسول، ورنہ عقل سے جتنی عقل دوڑاؤ گے راستے سے ہٹتے جاؤ گے، جتنی مغز مارو گے اور پھر پٹری سے اتر جاؤ گے. اور جس دن یہ فیصلہ کر لو کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضور فرما رہے ہیں کہ انہما لیعذبان ولا یعذبان فی کبیر، ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، بس. جب حضور نے فرما دیا تو بات ختم ہوگی. ہمارے کروڑوں عقل قربان محمد مصطفیٰ کے فرمان پر. ہمارا عقل غلطی کر سکتا ہے، زبان مصطفیٰ تو غلطی نہیں کر سکتی. بس یہ مسئلہ اسی لیے کافر قیامت میں کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قیامت والے دن کہیں گے کہ ہائے کاش ہم سنتے، ہم پیغمبر کی بات سن لیتے، منع مان لیتے. ورنہ صرف سننا تو کیا فائدہ، سنتے تھے. یہاں سننے کا معنی ہے سن کے مان لے، او ناقل، یا پھر ہم سمجھتے. تو اصل بات سننا ہے کہ جو اللہ کا پیغمبر کہہ دے اور جو قرآن کہہ دے وہ حق ہے. اگر وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارے عقل کا قصور ہے، وہ بات سچی ہے. جیسے ایک چھوٹے بچے کو، پرائمری پڑھنے والے کو اگلے کا حساب سمجھ نہیں آتا، یہ مانا نہیں کہ حساب غلط ہے، ابھی وہ بچہ ہے، ابھی اس کا ذہن وہاں نہیں پہنچا ہے، اس لیے وہ سمجھ نہیں آ رہا. تو جو عالم غیب کے مسئلے ہیں، عالم برزخ کے مسئلے ہیں، عالم قیامت کے مسئلے ہیں، وہ ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہماری عقل اتنا رسائی نہیں رکھتی. اچھا، اب دنیا میں کیا کرتے ہو، کوئی کام کرنا ہو
اگر قانونی کام ہے تو اگلا کہتا ہے بھائی وکیل کر لو، تم قانون تھوڑا جانتے ہو، وکیل رکھ لو، وکیل صاحب کریں گے، کیس لڑیں گے۔ درخواست لکھانی ہو کہتے ہیں بابا کسی عربی نویس کے پاس جاؤ جو درخواست لکھنا جانتا ہو، تمہیں کیا پتا کہ کیا ٹیکنیکل ورڈز لکھے جاتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا۔ تو اس لیے شریعت میں بھی جو ایسے مسائل ہیں وہ سمائی ہیں کہ جب وہ وہاں دماغ ٹکرائے تو فوراً آ جاؤ فرمان محمد مصطفیٰ، فوراً آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف، تو پھر سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہاں اللہ کا قرآن ہے، آمنا باللہ، ورنہ تو بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ مثلا ہزاروں سال گزر گئے، جو لوگ مر گئے کوئی بھی واپس نہیں آیا، اسی لیے کافر کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو کہ قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھیں گے، تو پہلے ہمارے باپ دادے کو اٹھا کے لے آؤ۔ تو جب وہ نہیں آئے، ہزاروں سال بھی نہیں آئے، یہ بس مر گئے ختم ہو گئے۔ اچھا، جو فلسفی تھے وہ فلسفے میں الجھ گئے، جو منطقی تھے وہ منطق میں الجھ گئے، جو معقولی تھے وہ معقول میں الجھ گئے۔ صرف جو مومن تھے انہوں نے کہا بھائی سمجھ نہ آئے یا آئے فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان۔ ورنہ وہ یہ اب دیکھیں نا جی، فلسفی اور منطقی اس بحث میں پڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں جی انسان کو اللہ نے بنایا ہے عناصر اربع سے، اس میں ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ اربع عناصر ہیں جن سے بندے کو بنایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بھائی یہ دیکھو کہ ہوا کو جب ہوا میں ملا دو تو پھر کیسے تشخیص ہوگی؟ کیا مانا؟ تمہاری گاڑی کے ٹائر میں ہوا بند ہے، کھول دو، اب وہ ہوا کہاں جائے گی؟ ہوا میں مل جائے گی۔ اب کہو جی وہ ہوا لے آؤ جو میرے ٹائر میں تھی، کیسے آئے گی؟ اچھا اب جناب اس میں آپ پانی بھرنا ہے، اس کو جا کے کنویں میں ڈال دیں، پھر اس کو کہو کہ جو میری پیالی میں پانی تھا وہ لے آؤ۔ تو اب جب جز کل میں مل جائے تو پھر علیحدہ کیسے ہو؟ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک آدمی گیا تو وہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے گیا۔ تو حضرت کی عادت تھی، دو گھر تھے حضرت کے، تو مٹھائی کو برابر تقسیم کیا اور بچے کو دیا کہ بھائی ایک اس گھر میں دے آؤ، ایک اس گھر میں دے آؤ، بولے گیا۔ حضرت اپنی باتوں میں بیٹھ گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی، وقت گزر گیا، اس بندے کو بلایا کہ ہاں بھائی آپ کیسے آئے تھے؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ مٹھائی لائے، شکریہ آپ کا، آپ آئے کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں تو مرید ہونے آیا ہوں، میں اسی لیے تو مٹھائی لایا تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں جس کو مرید کرتا ہوں اس سے کچھ نہیں لیتا، میری عادت ہے کہ اگر میں کسی کو مرید بنا لوں تو پھر اس سے میں کبھی کچھ نہیں لیتا، کیونکہ تم مٹھائی لے آئے ہو، تمہیں مرید نہیں بنا تھا۔ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اور انہوں نے کہا جی پھر میری مٹھائی واپس کریں۔ انہوں نے بچہ بھیجا گھر میں، پتہ کرو بھائی مٹھائی کرنے کا۔ جی مٹھائی آئی، گھر میں عورتیں بیٹھی تھیں، ہم نے تو ایک ایک لڈو دے دیا، سب کو کھا گئی ہو۔ فقیروں کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، اور ان کی خیرات نہیں ہوتی، آپ نے دیا، ہم نے اس کو دے دیا، اس نے دیا، ہم نے اس کو کھلا دیا، ہمارا تو کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو گھر میں چل گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ مٹھائی تو استعمال ہو گئی، وہ 1 کلو مٹھائی تھی تمہاری اور فلاں مٹھائی تھی، وہ ہم آپ کو اس سے اچھی، انہوں نے کہا جی اچھی بچی میں نہیں جانتا، مجھے وہی مٹھائی دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب وہ مٹھائی کھا گئے تو کہاں سے دے؟ دوسرے کا پھر مرید کر دو، آئندہ میں نہیں دے آؤں گا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ جس کو مرید بناتے ہیں اس سے کچھ ہی لیتے، میں تو اپنی محبت میں مٹھائی لے آیا کہ چلو حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا، اتنے دور سے میں اٹھا کے لے آیا، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں کرتا، نہیں کرتے میری مٹھائی تو میں بن جاؤں گا، میں اپنا اور پیر ڈھونڈوں کوئی۔ تو حضرت جب بہت تنگ ہوئے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم پھر مرید ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ دماغ اس طرح خراب کرتے ہیں
کہ جی بندہ گل گیا، اب مٹی بن گیا، مٹی مٹی میں مل گئی، تو یہ کیسے جدا ہوگی کہ مولوی مکی کی مٹی یہ ہے؟ اچھا، اس میں جو پانی کا اثر تھا وہ پانی میں چلا گیا، اب وہ پانی کیسے نکلے گا الگ؟ جو آگ کا اثر تھا وہ آگ میں مل گیا، ہوا کا اثر تھا ہوا میں مل گیا، اب یہ بندہ دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اس لیے ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ پہ ایمان ہو، جب یہ ایمان ہو کہ میرے اللہ کا حکم جو ہے وہ سب مخلوق پہ ہے، کہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا۔ ہمارا حکم ہوا پہ نہیں چل سکتا لیکن اللہ کا حکم چل سکتا ہے، ہمارا حکم آگ پہ نہیں چل سکتا لیکن اللہ کا حکم چل سکتا ہے۔ اب کوئی جاہل کہے کہ مثال دو، آپ بتا سکتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے حکم کر دیا کہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم کر دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں، بالکل معتدل سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم کے لیے۔ اب باہر آ گئے، لکڑیاں چٹک رہی ہیں، جل رہی ہیں، اور پرندے دور دور بھاگ رہے ہیں، لیکن ابراہیم آگ میں خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم آپ کی زندگی میں سب سے اچھے دن کون سے گزرے؟ فرمایا جس دن میں نے اللہ کے حکم پہ، اللہ کی توحید کے لیے جو آگ میں گزارے تھے، ایسے دن کبھی نہیں گزرے۔ اللہ نے نمونہ دکھلا دیا۔ اسی لیے جب نمرود اپنے شاہی محل پہ کھڑا ہے، چھت پہ کھڑا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے توحید کا نام لینے والا، خدا کے نام لینے والے کو جلا ڈالا ہے، اللہ نے حکم دیا ملائکہ حاضر رب جلیل، فرمایا پردے ہٹا دو آگ کے، میرے اس دشمن کو دیکھنے دو کہ میں اپنے دوستوں کی آگ میں کیسے حفاظت کرتا ہوں۔ لاکھ آگ جلاؤ، اللہ کے دوست نہیں مریں گے، لیکن خدا کے لیے تم بھی اللہ کے دوست بنو، تم بھی فساد نہ کرو، تم بھی فتنوں میں مبتلا نہ ہو، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ کو راضی کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مسئلے فساد سے حل نہیں ہو۔ اب جناب جب آگ کا پردے ہٹا دیے گئے تو نمرود کی یکدم نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک اعلیٰ لباس پہنے ہوئے، سامنے اعلیٰ نعمتیں فروٹ رکھے ہوئے کھا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بے ساختہ نکل، کہتے ہیں نعم الرب رب ابراہیم، کہتے ہیں ابراہیم رب تو تیرا سچا رب ہے جو اپنے ماننے والوں کی آگ میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم پانی کے بارے میں کہتے ہو تو پھر دیکھ لو جب یونس پانی میں آیا میں نے کیسے حفاظت کی، اور اگر تم ہواؤں کے بارے میں دیکھتے ہو تو دیکھ لو سلیمان کے تابع میں نے ہوائیں کیسے کر دی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بدبختو تم اپنے عقل کو استعمال نہ کرو، تم میری قدرت کو دیکھو۔ میں جب حکم دوں گا کہ سونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے، اور میں جب حکم دوں گا ملک الموت کو کہ اب سور پھونکو، اور میں نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فإذا هم قیام ينظرون۔ یہ دو سور پھونکے جائیں گے، ان کے درمیان میں 40 سال کی مدت ہوگی، اللہ حکم دیں گے کہ بارشیں برسیں گی، جل تھل ہو جائے گا، ہر چیز کو ملا دیں گے۔ اب اللہ حکم دیں گے ملک الموت کو کہ دوبارہ سور پھونکو، اور حکم دو کہ ہڈیوں جڑ جاؤ، بس حکم دینا تیرا کام ہے، باقی میری قدرت کا نظارہ دیکھو کہ کیسے قبروں سے اٹھتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قیامت ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی تھی کہ حضور پہ تو ایمان نہیں تھا، پھر سمجھ کیسے آئے؟
قرآن پہ ایمان نہیں تھا، سمجھ کیسے آئے؟ وہ سمجھنے کے لیے زور لگاتے تھے کہ جی مردے کیسے سنیں گے؟ بھئی تمہیں کون سنواتا ہے؟ تمہیں بھی تو اللہ سنواتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کان رکھنے کی طاقت ہے تو وہاں بھی آواز پہنچانے کی طاقت ہے، نہ سنوائے اس کی مرضی، سنوا دے اس کی مرضی۔ تم کون ہو بلا وجہ بحث میں پڑھنے والے؟ ہمیں جتنی حکم ہے ہم اس پہ چلیں گے۔ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، حضور نے فرمایا کہ جب قبرستان کے ساتھ گزرو تو مردوں پہ سلام کہو۔ اللہ کے نبی نے کبھی حکم نہیں دیا کہ پہاڑوں پہ گزرو سلام کہو، جانوروں پہ گزرو سلام کہو، مچھلیوں پہ گزرو سلام کہو، بکریوں پہ گزرو سلام کہو، باغ میں درختوں کو سلام کہو۔ آخر یہاں کیوں کہا ہے اگر نہیں سنتے؟ تو کوئی حکمت تو ہے آخر اللہ نے جو حکم دیے، باقی عقل دوڑاؤ، عقل میں نہیں بات ہے۔ اس لیے اللہ نے 114 صورتوں میں سے 102 صورتوں میں تقریباً قیامت کا ذکر ہے، اور ایسا قیامت کا نقشہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ شبت یا رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضور کے بال سفید ہونے لگے، یہاں بال سفید، 17 بال سفید۔ تو جب سفیدی آنے لگی تو سیدھی بات ہے، علامت ہے بڑھاپے کی۔ تو اس لیے صدیق نے عرض کیا شبت یا رسول اللہ، حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ نام شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر مجھے سورت ہود اور اس جیسی قیامت کے ذکر والی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے کہ جب میں وہ قیامت کا منظر دیکھتا ہوں، جب وہ میں قیامت کی آیات پڑھتا ہوں تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے میرے اوپر بھی بڑھاپا طاری ہونے لگ گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے مسئلے، عذاب کے مسئلے، ثواب کے مسئلے، عالم برزخ کے مسئلے، قبر کے مسئلے اور سور کے مسئلے، کہ ایک سور بھونکا جائے اور ساری کائنات اٹھ کے کھڑی ہو جائے، یہ باتیں عقل میں نہیں آتی، اور بلا وجہ عقل کو دوڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ عقل اتنی چھوٹی ہے اور مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ماورائے عقل ہے، ہمارے عقل سے بالا تر ہے۔ یہ تب سمجھ آئے گا جب اللہ پہ ایمان ہوگا اور یقین ہوگا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ورنہ تو حضرت خلیل جیسا پیغمبر بھی پوچھتا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ مجھے بتلائیں کہ مردے زندہ کیسے ہوں گے، کیفیت احیاء کیسے ہوگی، ورنہ میرا تو ایمان ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، لیکن کیسے ہوں گے، کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہارا ایمان؟ کہا اللہ میرا ایمان ہے، لیکن اگر آپ میرے علم کو مشاہدے میں بدل دیں گے، میں آنکھوں سے دیکھ لوں۔ دیکھو نا، اس طرح تو ہر بندے کو علم ہے نا، کعبہ شریف ہے، جہاں ہو نماز کدھر پڑے گا، لیکن جن کو اللہ نے دکھا دیا سبحان اللہ، ورنہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، کعبہ شریف ہے، حضور کا روضہ مبارک ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، لیکن وہ سننا اور پڑھنا اور کتابوں میں الگ بات ہے۔ جب آپ مکے میں آ کے کھڑے ہو گئے، آپ کعبے کو آنکھوں سے دیکھ لیا، مدینہ منورہ میں آپ نے خود جا کے روضہ مطہرہ پہ سلام پڑھے، تو یہ بات تو سبحان اللہ، وہاں علم تو نہیں ہے نا، تو مشاہدہ ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس لیے پیغمبر کہتے ہیں اللہ مجھے دکھلا دے۔ اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے پکڑ لو۔ اچھا، اللہ نے یہ حکم تو دیا ہے کہ 4 پرندے پکڑ لو، یہ نہیں کہا 4 بندے پکڑ لو۔ اس میں سبق ہے کہ پرندے کا ذبح کرنا تو جائز ہے، بندے کو مارنا تو جائز نہیں، کہ اب ہم پیغمبر کو مسئلہ سمجھیں، پہلے 4 بندے ذبح کروائیں۔ اس لیے حکم دیا فخذ اربعۃ
من الطیر فصرهن الیک، کہ پرندے لے لو، ذکر کرو، تقسیم ان کو بالکل ریزہ ریزہ کر کے گوشت ملا کے سارے ایسے ٹکڑے کر کے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب یہ 4 پرندوں کا یہ گوشت مل گیا نا، قیمہ بن گیا، ان کو تقسیم کر کے سامنے پہاڑوں میں رکھاؤ، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ کی شان، وہ رکھا اللہ میاں اور رکھ دیا۔ فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم بلاؤ، کن کو بلاؤ؟ ہاں جی نہیں، مسجد کعبہ شریف میں بیٹھے ہو، ابراہیم کو جو حکم ہو رہا ہے کس کو بلائیں؟ پرندوں کو، زندہ ہے مردہ ہے؟ تو مردہ سنتا ہے کہ بلائے، اس لیے عقل کے اندھو، اللہ چاہے تو مردہ پرندے کو سنوا دے، مردہ بندہ تو بڑی چیز ہے، نہ چاہے تو پھر اس کی مرضی ہے، زندہ بھی نہ سنے۔ کتنے زندہ ہیں ہمارے سامنے، بہرے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں زور سے بات کرو، اور میں نے کچھ نہیں سنا، وہ زندہ ہی نہیں سنتا۔ یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو؟ اس لیے حکم دیا کہ بلاؤ، ثم ادعوهن یاتینک سعیا، بلاؤ تیرے پاس دوڑتے آئیں گے، بلاؤ تو صحیح، دیکھو کیسے آتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ اڑ کے آئیں گے، کیونکہ اگر پرندے اڑ کے آتے تو اور بھی تو پرندے اڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اشتباہ ہو جاتا، لیکن تیرے سامنے دوڑ کے آئیں گے، وہ دیکھو گوشت کیسے دوڑ کے پرندہ بن گیا ہے، ہر جز کیسے اپنے مقام پہ پہنچا دی ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اور ابراہیم جان لو، سمجھ لو، یقین کر لو، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خدا کبھی کبھی نمونے دکھلا دیتے ہیں تاکہ کوئی عقل کا اندھا اعتراض نہ کر سکے خدا کی قدرت سے۔ اسی لیے پیغمبر گزر رہا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ ایک پیغمبر گزرے، دیکھا بستی ویران اجڑ گئی، برباد ہو گئی، درخت گر گئے، مکانوں کی چھتیں گر گئیں، لوگ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بس دل میں خیال آیا، مولا اس برباد بستی کو، اس برباد درختوں کو، اس مردہ مخلوق کو کیسے پتہ نہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ کو نمونہ دکھاتے ہیں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اللہ نے فرمایا آپ مر جاؤ، موت آ گئی۔ ثم بعثه 100 سال کے بعد اللہ نے فرمایا اب زندہ کرو اس کو، دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ قال کم لبثت، حضرت کتنا عرصہ آپ سو گئے؟ اللہ میاں یہ دن یا آدھا دن، کیونکہ جب میں سو گیا تھا نا تو اس وقت سورج یہاں تھا، اب ڈوب رہا ہے، اب اتنا وقت تھا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا حضرت 100 سال گزر گیا۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ نے فرمایا وہ جو تیرا پانی تھا، تیری روٹی تھی، کھانا تھا، دیکھ لو ہم نے اس کو بھی نہیں بگڑنے دیا۔ 100 سال گزر گیا، ہے کوئی دنیا میں فریضہ ایسا جو 100 سال تک کھانا خراب نہ ہو؟ اب تو نئی میڈیکل کہتی ہے کہ کھانا پک جائے نا اس کے بعد 8 گھنٹے سے زیادہ نہ رکھیں، ورنہ اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی پکانے کے بعد، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ابھی پکا لیا ایک دفعہ دیکھا ماشاءاللہ تو 8 دن کھاتے رہے لگے ہمیں، جب آیا نکالا گرم کیا کھا رہے۔ کیوں ہمارے تو ماشاءاللہ میدے اللہ نے بنائے اسی لیے ہیں نا، پتھر ہضم، لکڑ ہضم، شرک ہضم، بدعت ہضم، حلوے ہضم، 11ویں ہضم، ہر بلا ہضم، کوئی ڈکار ہی نہیں آتا ساری زندگی بدعت کھاتے کھاتے کھاتے۔
مولوی کا حلوے کی پلیٹ نے ایسی منہ پہ لپیٹ رکھی ہے وہ حق کا کلمہ نکلتا نہیں، وہ سیمنٹ سے زیادہ خطرناک ہے، حق کہہ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا فانظر، غور کرو، دیکھو، نظر ڈالو، تدبر کرو، فانظر الی طعامک، نظر ڈالو۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ تو کھانا، فانظر الی حمارک، وہ جس گدھا پہ آپ آئے تھے نا اس کو دیکھو، اللہ میں وہ تو ہڈیاں ہو گئی، اللہ میں وہ گدھا شدت میرا مر گیا، وہ تو ہڈیاں پڑی ہیں، ڈانچہ پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا نظر ڈالو، فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اللہ نے فرمایا غور کرو، دیکھو اب تمہارے اس گدھے کی ہڈی ہم کیسے جوڑتے ہیں، وہ ڈھانچہ بن گیا، دیکھ رہا ہے تو اللہ نے حکم دیا اس کا گوشت بھی چڑھاؤ، جلدی جلدی گوشت بھی چڑھ گیا، اللہ نے حکم دیا جناب وہ گدھا صاحب کھڑے ہو گئے، آوازیں نکال رہے ہیں، اللہ نے اب سمجھ آ گئی، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب جب اللہ نے ساری حقیقت آنکھوں کے سامنے دکھا دی تو پیغمبر بول پڑے گا واقعی میرا اللہ تو ہر چیز پہ قادر، تو مردوں کو بھی اٹھانے پہ قادر ہے، تو زندوں کو موت دینے پہ بھی قادر ہے، تو قبر میں بھی زندگی دینے پہ قادر ہے، تو قبر کو باغ جنت بنانے پہ بھی قادر ہے، تو قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں عذاب سے بچائے، اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض۔ اللہ جب تک زمین کے اوپر ہے رحم فرما، جب زمین کے نیچے جائیں تو رحم فرما، اور جب تیری پیشی کا دن ہو تو رحم فرما، کیونکہ تیرے رحم کے بغیر ہم نہیں چل سکتے ہیں، اور حضور کی امت کو اب تیرے رحم کی ضرورت ہے، رحم فرما، رحم فرما اور اس بگڑی امت کو بنا دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھ کر فجر کی نماز سے پہلے مینا کی طرف بالکل نہ جائیں۔ وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجب ہے، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں، ورنہ ایک بکری دم دینی ہوگی۔ صرف ان لوگوں کو اجازت ہے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، وہ اگر نمازیں پڑھنے کے بعد آدھی رات کے بعد یا تہجد کے وقت چل پڑے مینا آ جائیں تو ان کو اجازت ہے، ورنہ جو ٹھیک ٹھاک ہیں ان کو کوئی اجازت نہیں۔ حج پڑھنا ہے نا تو حج پڑھنا، گلے سے نہ اتارنا، ورنہ بہتر ہے حج نہ پڑھنا، تمہارے بغیر مینا عرفات بالکل اداس نہیں، قطعاً پریشان، بالکل آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر حج پہ جاؤ تو پھر پوری سنت پہ عمل کرو، احرام میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، کنکری مارنے میں کوئی جلدی نہ کرو، پہلے کتابیں لے لو، مسئلے پڑھو، جو سمجھ نہ آئے نشان لگاؤ، علماء سے مسئلے حل کرو۔ حج کو حج سمجھو، میلہ نہ بناؤ کہ لوگ جائیں گے ہم چلے جائیں گے، لوگ ماریں گے ہم بھی مار لیں گے۔ اگر ایک آدمی نے یا عورت نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال کٹوائے، اب نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وضو کرے؟ کیوں بال کٹانے سے وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ آدمی سر کے بال کٹوائے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں وضو، اگر پہلا وضو ہے تو وضو ہے، بس نماز پڑھے۔ میں مکہ میں رہتا ہوں، کسی کا حج بدل کرنا ہے بالکل کریں، حج افراد ہوگا، حج مکے والوں کا حج افراد ہوتا ہے۔ اگر مکے میں رہنے والا اپنے وطن چلا جائے اور حج کے مہینوں میں عمرہ کر لے پھر حج تمتع ہوگا، پھر افراد نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ اگر ہم رومال کو ایسے دونوں جانب چھوڑ دیں اور سر پہ وہ اقال نہ رکھیں تو اس کو اسبال کہتے ہیں؟ نہیں، اسبال نہیں کہتے، اسبال کہتے ہیں کہ ایسے گلے میں کپڑا ڈال کے لٹکایا جائے، اگر سر پہ ہو پھر لٹکے تو اسبال نہیں ہوتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نماز میں اس کو باندھ لیا یا ایک آدھا پیچھے ڈال دیا تاکہ اسبال کی شکل بھی نہ بنے۔
کہتے جی جنات بھی مرتے ہیں، ہاں جی بالکل مرتے ہیں، ان کا بھی جنازہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا لیکن ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہے کیا ہے، سوال پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا جی جنات مرتے ہیں، کل من علیہا فان جب قرآن پڑھتے ہوتی پوچھنے کا مسئلہ۔ کہتے جی کہ بعض حنفی حضرات جو ہیں فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی پہلی سنتیں رہ گئی ہوں، تو وہ تو حنفی مسلک میں بھی جائز ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتا ہے جی میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے تعلق نہیں رکھوں گا، یہ غلط قسم ہے، کفارہ ادا کرو اور قسم توڑ دو، سب سے تعلق رکھو۔ اگر ساتھی برے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، شرابی کبابی ہیں، پھر تعلق کرو۔ اگر اچھے ہیں اور قسم کھائی ہے تو گناہگار ہو، قسم توڑ دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بس کوئی بات نہیں۔ یہی بات اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں بھائی سے نہیں ملوں گا، یا بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، یا ایسے دوست کے نہیں ملوں گا، تو قسم توڑ کے کفارہ ادا کرے اور آئندہ ملے۔ ہاں کوئی دوست گندا ہے تو اس سے بچو، ویسے بھی۔ کہتے جی کہ میں حمام میں گیا، میرے پیسے چوری ہو گئے، اجر ملے گا؟ بالکل اجر ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ جتنی تکلیف ہوگی تو اجر ملے گا۔ انسان کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے اجر ملتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ دیں گے، معاوضہ دیں گے۔ اور جو ظالم اللہ کے حرم میں بھی چوریاں کرتے ہیں، اب اللہ ہی ان سے بدلہ لے گا، کیا ہوگا؟ حجر اسماعیل، حجر نہیں حجر، حجر مانا ایسے 4 دیواری کے ساتھ جگہ روک دی جائے۔ میں نے عمرہ کیا، مدینہ چلا گیا، میں کافی دنوں کے بعد واپس مکے میں آیا، احرام نہیں باندھا۔ اب میرا حج کرنے کا ارادہ ہے۔ اب حج تو تمہارا ہوگا مفرد، لیکن جو تم نے عمرہ چھوڑا ہے مدینے سے، اس کا دم پڑ گیا کہ میقات سے گزر آئے اور بغیر احرام کے آ گئے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، سورت نہ پڑھے تو بالکل سیدھا صاف دینا ہوگا، کسی رکعت میں سورت لازمی نہ ہو پڑھنا، وہاں بھی سیدھا صاف دینا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے بعد عمرہ کر چکا ہے، مکے میں رہ رہا ہے اور حج کرے گا تو حج تمتع ہوگا، ایک حج کی بکری رکھنی ہوگی۔ نماز میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے، کوئی غم نہ کرو، اور آخری 2 صورتیں جو ہے نا وہ پڑھ کے صبح و شام بدن پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ اگر ایک آدمی کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نماز مغرب کا مثلاً وقت ہو گیا، وضو کر لے، اب عشاء تک وہی وضو کافی ہے، طواف کرتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، پھر جب عشاء کا وقت داخل ہو عشاء کے لیے پھر وضو کرے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک وہی وضو رہے گا چاہے ٹوٹ جائے۔ کہتے جی کہ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، تو آپ 9 تاریخ کو عرفات چلے جائیں، رات کو مزدلفہ آ جائیں، صبح کو کنکری مار کے ڈیوٹی پہ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ایک دن میں حج ہو جائے گا۔ میں اپنے لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، عمر اس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے اپنا 14 سال، اب جناب کسی عقیقے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی عقیقے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن یا 14ویں دن، نہیں کیا، بس سنت کا ثواب نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ جو گھاس برسات سے اگتا ہے اس کو سبزی بنائے کھائے جائز ہے، اللہ عالم، گھاس تو جانور کھاتے ہیں اور سبزی کیسے ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، آپ نے کیا پوچھا ہے۔ بہرحال اگر وہ گھاس ہے تو جانوروں کو کھانے دیں، اور اگر سبزی پوچھی ہے مانا یہ ہے کہ آپ نے نہیں لگائی، قدرت کی طرف سے پیدا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب خطبہ شروع ہو، خطبہ سنیں طواف میں، طواف تو نفلی عبادت ہے، خطبہ سننا واجب ہے۔ عمرے کے کچھ دن بعد پیسے گم ہو گئے، میں مدینہ منورہ گیا اور پیسے نہیں ملے، بغیر احرام کے۔ تم تو آ گئے ہو تو احرام باندھنے میں کون سے پیسے لگتے تھے؟
عمرہ قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ بلڈنگ سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں کیا جاتا، عمرہ جب کریں گے تو حد حرم سے باہر نکلیں گے، یعنی یا مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں، گھر سے صرف حج کا احرام ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ عمرے کا احرام بھی گھر سے باندھ لیتے ہیں، وہ غلط بات۔ تمام جمہور امت اس مسئلے میں مخالف ہے۔ کہتے جی کہ پگڑی شریعت میں تبلیغی حضرات باندھ اچھا کرتے ہیں، پگڑی سنت ہے، کوئی نہ باندھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک نے ٹوپی بھی پہنی ہے، پگڑی بھی باندھی، کوئی رومال باندھ لے، کوئی پگڑی باندھ لے، کوئی ٹوپی پہنے، سب جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن جو پگڑی باندھتے ہیں سبحان اللہ، وہ حضور کی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ کہتے جی کہ سعودی عرب میں جہاد کی آیتیں نہیں بیان کی جاتی ہیں شراب کے، آپ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، ہر دعا میں ہوتا ہے اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، ہر نماز میں، ہر خطبے میں، ہر جمعہ میں۔ اب ایسی باتیں ہر بیٹھ کے جھگڑا نہ کرو، یہ بھی غیبت ہے بلا وجہ، اسلامی ملک کے خلاف یا عرب کے خلاف باتیں کرو۔ جو کون سا الفاظ پڑا وہ کیسٹ میں سن لینا۔ جو لوگ خدام الحجاج آئے ہیں، جب حج قریب آئے گا تو مسئلے سمجھ لیں، ابھی سمجھیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جس مقام پہ ہیں ان کی قدم قدم پہ رسول فرما، یا الہ العالمین یہود اور ہنود وثنیین کے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے بلی ہمیش فرما دے، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب بگڑی بنا دے،